الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، ماہ رمضان میں ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ہم نے قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا تھا جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور کوئی آیہ کریمہ چھوٹ نہیں گئی، رہ نہیں گئی، تو پھر یہ 91 آیات بنتی ہیں۔ ٹوٹل 91 آیات جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں۔ ان آیات کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، مومنوں مسلمانوں کی خاص تربیت کرنا چاہتا ہے، خاص آداب سکھانا چاہتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جس کے اندر امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، شرم و حیا ہو۔ تو ان آیات کے پڑھنے سے ہم نے یہ جانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ساری تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے امتیوں کو سکھانا چاہتا ہے۔ آج کی آیہ کریمہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو نصیحت والی ہو، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ وہ مٹا دے تم سے تمہارے گناہوں کو، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس روز یعنی قیامت کے روز، یوم لا یخزی اللہ النبی، اس روز اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کو رسوا نہ فرمائے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے ہیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور یعنی ان مسلمانوں کا نور، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں۔ یقولون، وہ لوگ کہتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا، اے ہمارے رب مکمل فرما، نوراً اتمم لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما، واغفر لنا،
اور ہماری بخشش فرما، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ کریمہ میں یہ حکم فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تم ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہو، پکی توبہ ہو، اخلاص والی توبہ ہو۔ اور یہ پکی، سچی اور اخلاص والی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر بندہ پھر گناہ نہیں کرتا۔ جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے وہ گناہ دوبارہ لوٹاتا نہیں ہے، دوبارہ اس سے وہ سرزد نہیں ہوتا، اور پھر اس گناہ پر وہ نادم بھی رہتا ہے۔ جب بھی اس کو یاد آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اور سچی پکی توبہ بھی وہی ہوتی ہے کہ بندہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرے، اس پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ پھر حضرات گرامی، یہ توبہ جو ہے یہ بہت سی قسموں کی ہے۔ سب سے پہلی توبہ وہ کفر سے توبہ ہے۔ جو لوگ کافر ہیں وہ توبہ کر کے ایمان و اسلام قبول کر لیں۔ پھر اس کے بعد مومن ہے تو پھر وہ فسق کی توبہ ہے۔ فسق اس گناہ کو کہتے ہیں، بظاہراً چھوٹا گناہ ہوتا ہے لیکن بندہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ فاسق کہلاتا ہے، تو وہ فسق سے توبہ ہے۔ پھر بندہ حقوق العباد پورے نہیں کر پاتا، جو لوگوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، وہ پورا نہیں کر پاتا، تو ان کمزوریوں سے اور ان حقوق کے ادا نہ کر سکنے کی توبہ ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ساری جو توبہ ہیں یہ بالکل ایسی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کرتا۔ تو جو شخص توبہ کر لیتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ جب تم توبہ کر لو تو پھر قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ بندے سے گناہ سرزد ہوا، اس نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوا، نادم ہوا، اس نے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور وعدہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ صرف تمہارے گناہوں کو ہی نہیں مٹا دیا جائے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، قسم قسم کی نہریں ہوں گی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو رسوا نہ فرمائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، ورنہ حضرت سیدنا شاید ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین مجھے اس روز رسوا نہ کرنا۔ انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعائیں ہیں اور ان کی بندگی ہے، وہ جس طرح کا چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار فرمائیں، اپنی طرف سے اپنی بندگی کا جس طرح بھی اظہار فرمائیں، ہم وہ کلمات ان کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جیسے الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے
لیکن بغیر مانگے بغیر کہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنا دی کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کو رسوا نہیں کرے گا، اور صرف اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، یعنی جو ایمان والے ان کے ساتھ ان پر ایمان لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی مؤمنین کو، مسلمین کو بھی رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ پھر ان ایمان والوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان کے نور کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان مسلمانوں کا نور قیامت کے روز ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، ان کا نور، ان کے ایمان کا نور، سجدہ کرنے والوں کے سجدے کا نور، سچ بولنے والوں کے سچ کا نور، ایمان والوں کے ایمان کا نور، اسلام والوں کے اسلام کا نور، اطاعت کرنے والوں کی اطاعت کا نور، محبت کرنے والوں کی صدق و وفا کا نور، یعنی جتنے بھی نیکیاں ہیں ہر ایک نیکی کا الگ الگ نور جو ہوگا وہ ان مسلمانوں کے آگے اور دائیں دوڑتا ہوگا۔ حضرات گرامی، پھر وہ کہتے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوں گے اس وقت بھی۔ یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو جو دعا ہے یہ بذات خود عبادت ہے اور عبادتوں کی جان ہے، عبادتوں کی روح ہے۔ تو دیکھیے کہ وہاں جب قیامت میں ہم مسلمان پہنچیں گے تو وہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ دعا مانگتے ہوں گے۔ کیا دعا مانگیں گے مسلمان؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہیں پہ ارشاد فرما دیا، وہ مسلمان کہتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یا رب العالمین تو ہمارے نور کو مکمل فرما اور ہماری بخشش فرما۔ اب اس کی آیہ کریمہ کی تفسیر میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں یہ دعا کیوں مانگیں گے؟ تو کہا گیا کہ جب منافق ان کو بھی نور ملے گا، کیونکہ انہوں نے بھی بظاہراً کلمہ پڑھا ہے تو ان کو نور ملے گا، لیکن ان کا نور جو ہے وہ راستے میں ختم ہو جائے گا۔ پل صراط پہ قدم رکھیں گے ان کا نور ختم ہو جائے گا، پل صراط پہ چلیں گے ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو جب ان کا نور ختم ہوگا تو جو مسلمان گناہگار ہیں وہ کہیں گے یا رب العالمین ہمارے نور کو ختم نہ فرمانا اور ہماری بخشش فرمانا۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا رب العالمین تو ہمارے نور کو مکمل فرما سکتا ہے، یا رب العالمین تو ہماری بخشش کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تیرا ایک لفظ کن جو ہے وہ کائنات کو بنا سکتا ہے، تو یا رب العالمین ہماری بخشش بھی فرما سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ آیہ کریمہ جو یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان والی آیات ہیں، یہ آخری آیہ کریمہ ہے، اور جو سب سے پہلی آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کی تھی وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے ساتھ بلایا کرو، ان کو پکارنا ہے تو ادب کے ساتھ پکارو، ان کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، جس کو ہم اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تو وہ جو پہلی آیہ کریمہ تھی جس کا عنوان یا ایھا الذین آمنوا تھا، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند فرمایا تھا، اس کے اندر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار فرمایا تھا، اور یہ آخری آیہ کریمہ جو ہے اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی وقت اور کسی بھی روز اور خاص طور پہ قیامت کے روز اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ہوں گے ایمان والے ان کے امتی،
اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رسوا نہ فرمائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عزت دے گا، ان کے نور کو مکمل کرے گا اور ان کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے اور ان کی مختصر تفسیر اور تشریح بیان کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا نور اور ان کی برکت جو ہے وہ ہماری زندگی میں شامل حال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، آپ حضرات افطار والی جگہ پہ بیٹھیے، تشریف رکھیے، انشاءاللہ العزیز جو ہی وقت ہوتا ہے تو افطار کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 30 رمضان المبارک جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ دارالعلوم پیر کو روڈ دکھڑ میں افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس وقت لوگ وغیرہ افطار کرنے کے لیے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے روزانہ کے شربت پانی پلانے والے شمس ڈار صاحب دھیان نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شرما رہے ہیں شاید۔ اللہم انی لک صمت بابی کا من تو وعلیک کا توکل تو وعلی رزق کا افطار تو 30واں روزہ افطار کر دیا گیا ہے۔ صبح عید الفطر ہے، ہماری طرف سے ہم اہل اسلام کو عید مبارک۔ بابے ہرا نے 30 دن ڈیوٹی دیتی ہے، دیکھ پکائی بھی ہے تو ونڈی بھی ہے، تقسیم بھی کی ہے، چاول پا کے بھی کیتے ہیں، کھلوانا سے بڑی مدد کرتے رہے ہیں، انتظامیہ بن کے رہے ہیں۔ بابا نیا صاحب